یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے چوتھے امام اور پانچویں امام کی والدہ ماجدہ۔ قبلہ، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ چوتھے امام کی جو والدہ تھیں جناب شہر بانو، ان کے کچھ حالات زندگی کے بارے میں آپ بتائیے، اور ان کا تعلق کہاں سے تھا، اور ان کا امام حسین علیہ السلام سے عقد کیسے ہوا، کیا وہ واقع کربلا میں موجود تھیں؟ پلیز اس پہ آپ روشنی ڈالیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ پہلے تو میں قائم ٹی وی کے لیے، آپ کے لیے اور اپنے تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ پالنے والے اس بابرکت مہینے کے توسط سے ان تمام گھروں میں جہاں ذکر اہل بیت منعقد ہے، تمام مومنین پہ، مسلمین پہ اپنی رحمت اور برکتوں کو نازل فرما۔ یقیناً بہت بابرکت دن ہیں اور بہت بابرکت رہتے ہیں، جہاں سانس لینا بھی عبادت ہے، جہاں سونا بھی عبادت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ استغفار کرتے رہیے، اعمال بجا لاتے رہیے، اور یقیناً اوراد و وظائف کثرت سے کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، کیونکہ نبی اکرم، نبی آخر یہ فرما گئے تھے، اور زندگی کا آخری پیغام جو نبی نے دیا وہ یہ کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت اس ماہ مبارک میں کی جا رہی ہے تو نہ قرآن چھوڑے گا اہل بیت کو، نہ اہل بیت قرآن کو چھوڑیں گے، حتیٰ کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں۔ یعنی جب تک حوض کوثر پہ وارد نہیں ہوتے تب تک نہ قرآن اہل بیت کو چھوڑے گا، نہ اہل بیت قرآن کو چھوڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن ہم پڑھ تو رہے ہیں، لیکن اگر قرآن ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو کہاں جائیں؟ تو اہل بیت کے دروازے پہ جائیں۔ اور اگر مرتبہ اہل بیت میں کوئی سوال ہو، کچھ سمجھ نہ آئے تو چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ قرآن کے دروازے پہ آ جائیں اور قرآن پڑھ کے یہ دعا کریں کہ پالنے والے اپنی اس کتاب کے ذریعے اپنے ان پاکیزہ بندے، اپنے ان چنندہ بندوں کی معرفت ہمیں عطا کر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہی سلسلہ معرفت اہل بیت جس پہ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، اور ذکر ہے امہات المعصومین کا، اور ہم نے تذکرہ کیا بتدریج جناب آمنہ صلوات اللہ علیہا کے تذکرے سے بات کو شروع کیا، جو کہ ظرف نور نبوت ہے، اور اس کے بعد ام الائمہ جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، جو کہ صرف حسن و حسین کی ماں نہیں ہے، آئمہ کی ماں ہے، ام الائمہ ہے، جن کی آغوش سے امامت چلی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج جن بیویوں کا تذکرہ ہے وہ بہو بھی ہیں جناب شہر بانو صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، جناب سیدہ کی بہو ہیں۔ اور مرتبہ کیا ہے اس بی بی کا امامتوں سے کیا رشتہ ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ امام حسین کی زوجہ مطہرہ ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین، واہ واہ، یہ دیکھیے کہ جس کا شوہر حسین جیسا ہو، سبحان اللہ، اور جس کا بیٹا زین العابدین جیسا ہو، کیونکہ امامت کو ذریت حسین میں رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ آنے والی تقاریر میں، آنے والے پروگرامز میں گفتگو رہے گی کہ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ ذریت کو نسل حسن میں کیوں نہیں رکھا؟ کیا بات ہے، بالکل۔ ذریت کو نسل حسین میں کیوں رکھا؟ بالکل۔ امام حسن کی ذریت سے امامت نہیں ہے، امام حسین کی ذریت سے ہے، اور اس آسمان امامت کا نسل حسین میں جو پہلا آفتاب ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں، اور یہ آفتاب جس مشرق سے طلوع ہوا ہے اس مشرق کا نام، جہاں سے یہ نور امامت طلوع ہوا ہے، اس ذات مقدسہ کا نام جناب شہر بانو ہے، جس ماں کے بطن اطہر سے، جس ماں کے درج عصمت سے مولا اس دنیا میں تشریف لائے میرے اور آپ کے چوتھے امام۔ ظاہر ہے کہ آغاز میں ہی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کتنی بابرکت ذوات ہے۔ میری اور آپ کی مائیں جب اتنا درجہ رکھتی ہیں کہ ان کے قدموں میں جنت رکھی ہوئی ہے، تو جو آئمہ کی مادران گرامی ہیں، جو امہات المعصومین ہیں، ان کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کی آغوش میں وہ کتنی پاک و پاکیزہ ہوں گی، کتنی صاحب عصمت ہوں گی۔ اور جو تذکرہ آج ہے یہ چوتھے امام کی والدہ ماجدہ جناب شہر بانو، ان کا نام یہ بادشاہ ایران یزدجرد بن شہریار کی بیٹی ہیں، اور یہ دور خلافت ثانیہ ہے، حضرت عمر کا دور ہے، جس دور میں ایران فتح ہوا ہے اور یہ بیویاں آئی ہیں۔ تو ایسا وقت تھا کہ جب یہ بیویاں آئی ہیں، ظاہر ہے کہ بادشاہ کی بیٹیاں، اور نبی کی جب حضرت صفیہ بنت حیی
خیبر فتح ہوا اور جناب صفیہ آئیں تو ان اسیروں میں جناب صفیہ تھیں جو خیبر کے اسیر تھے. تو جب آئی ہیں تو جناب رسالت مآب نے کہا کہ ان کی تعظیم کرو کیونکہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ جب جناب شہربانو آئی ہیں تو وہ بھی بادشاہ کی نسل میں سے ہیں اور شہزادی ہیں, کسی عام خانوادے سے نہیں ہیں, اور بادشاہ بھی وہ جو عادل بادشاہ تھا. کیا بات ہے. ان کے والد اپنے وقت کے عادل بادشاہ تھے, اور عادل بادشاہ کی اور 2 بیٹیاں تھیں اور 2 بہنیں تھیں جو آئی ہیں, اور خلیفہ وقت حضرت عمر کا دربار ہے, اور ایسے میں یہ بیوی آئی ہیں. تو سوال یہ کیا گیا کہ ان کا عقد کس سے کیا جائے, اور عرب معاشرے میں ظاہر ہے کہ اب وہ رسم نہیں رہی کنیزی کی, لیکن لوگوں نے چاہا کہ خاصگاری کرے. تو ایسے میں جناب امیر نے کہا کہ انہیں اختیار دیا جائے ان بیبیوں کو, کیونکہ یہ شہزادیاں ہیں, کہ یہ مسلمانوں میں سے اپنے لیے کسی مسلمان کا انتخاب کریں. تو ایسے میں بیوی کی جھکی ہوئی نظریں اس طرف مڑ گئیں جہاں سید الشہداء بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. لیکن علامہ قطب الدین راوندی, یہ وہ روایت ہے جسے علماء اہل تشیع نے بھی لکھا, علماء اہل تسنن نے بھی لکھا, لیکن اب جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, علامہ قطب الدین راوندی, ان کی کتاب ہے الخرائج والجرائع, انہوں نے لکھا کہ بی بی نے خود امیر المومنین کو بتایا, کہا ایسے جیسے نظر کا مڑنا, اب بظاہر تو پہلی بار دیکھ رہی ہیں سید الشہداء کو, زیارت سید الشہداء, زیارت حسین پہلی بار ہوئی ہے, رخ انور کی زیارت پہلی بار ہوئی ہے, لیکن چہرہ ایسے پھر گیا امام حسین کی طرف جیسے کوئی قبلے کی طرف مڑ جاتا ہے. قبلہ جمال امام حسین کی ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے, میں حسین سے, جیسا جیسا میں ہوں ویسے ویسے حسین ہے, جیسے جیسے حسین ہے ویسا ویسا میں ہوں. تو جب جناب شہربانو نے روایت کی جسے علامہ قطب الدین راوندی نے لکھا, انہوں نے لکھا کہ زیارت حسین پہلے کر چکی تھی. سبحان اللہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ جناب امیر سے فرمایا بعد میں کہ مولا میں نے خواب دیکھا تھا, جس وقت فوج اسلام ایران میں داخل ہوئی ہے تو میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے, اور ساتھ آپ کے شہزادے امام حسین ہیں, اور سید الشہداء کو لے کر رسالت مآب ہمارے گھر آئے ہیں, اور میرے بابا سے میرا رشتہ طلب کیا ہے, میری خاصگاری کی ہے, اور ایسے میں میرا عقد اپنے نواسے امام حسین سے کیا ہے, اور بتایا ہے کہ کچھ دیر بعد فوجیں آئیں گی اور تمہیں لے جایا جائے گا. اور اس کے بعد سیدہ ہمارے گھر آئیں اور آ کے کہا کہ میں تمہیں اپنی بہو کے طور پہ قبول کرتی ہوں, اور میں نے اپنے حسین کے لیے تمہیں چن لیا ہے اور اپنے حسین سے تمہارا عقد کر دیا ہے, اور دیکھو اب فوجیں آئیں گی اور تمہیں لے جایا جائے گا, اور تم خیر و عافیت کے ساتھ بغیر کسی ضرر کے, کوئی تم پر نگاہ بھی نہ کر سکے گا, اور تم مدینے ہم تک پہنچ جاؤ گی, اور تمہارا عقد حسین سے ہوگا. تو جس وقت آئی ہیں مولا نے کہا انہیں اختیار دیا جائے, تو بی بی نے اختیار کیا, چنا وہی جو عقد پہلے ہو چکا تھا. خواب میں نبی کی بھی زیارت کی, تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. بہت سی جگہ یہ سوال آ جاتا ہے کہ فلاں نے کلمہ پڑھا, فلاں ہستی نے کلمہ پڑھا. تو ایسی ہستیاں انہیں یہ اسلام لائے نہیں ہیں, یہ اسلام لے کر آئے ہیں. جناب ابو طالب کی ذات اسلام لائی نہیں ہے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام لے کر آئے. اسی طرح جب زیارت رسول خدا ہو گئی اور زیارت سیدہ ہو گئی تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ کوئی ایسا پہلو ہو. آئی, عقد ہوا, اور عقد ہو کے عصمت سرائے امام حسین میں آئیں, اور یہ وہ بی بی ہے جس سے وہ امام مجھے اور آپ کو ملا ہے جو سید الساجدین ہے, زین العابدین ہے, عبادت کرنے والوں کا سردار ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, عابدوں کی زینت ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ جب میدان محشر میں, اور اس روایت کو علماء اہل سنت میں امام شبلنجی نے اپنی نور الابصار میں لکھا کہ نبی نے فرمایا کہ قیامت میں ایک ندا دی جائے گی, انبیاء موجود ہوں گے, صلحاء موجود ہوں گے, صالحین موجود ہوں گے, شہداء موجود ہوں گے. ایسے میں ندا دی جائے گی اینا اینا زین العابدین, سبحان اللہ, سبحان, عابدوں کی زینت کہاں ہے؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے حسین کی ذریت میں سے ایک بیٹا آگے بڑھے گا جو سید سجاد علی ابن حسین ابن علی امام زین العابدین میرے اور آپ کے چوتھے امام ہوں گے. تو جس کا بیٹا سید الساجدین زین العابدین ہے وہ ماں کتنی طاہرہ ہوگی, کیونکہ یہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ماں کی تربیت اور ماں کا شیر مادر کا اثر بھی ہوتا ہے, اور ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے, اور ماں کی زبان کا اثر بھی ہوتا ہے. بچہ انہی عادت و اطوار کو اپناتا ہے
جو ماں کو کرتا دیکھے یا باپ کو کرتا دیکھے، ماں کی زبان بچے کی زبان بن جاتی ہے۔ اور سید سجاد کی زبان کیا ہے کہ فرزدق نے اپنے قصیدے میں کہا کہ سخاوت کا یہ عالم ہے کہ اگر تشہد میں لا الہ نہ کہنا ہوتا، سید سجاد زندگی میں کبھی لا کا لفظ ہی نہ استعمال کرتے، جو سائل آتا اسے ہاں میں جواب دیتے۔ اگر خدا کی وحدانیت کی گواہی نہ ہوتی تو ان کے لبوں پہ لا ہی نہ آتی، جو آتا اسے نواز دیتے۔ تو ایسی سخی بیٹے کی ماں جو ہو وہ خود کتنی سخی ہوگی۔ 100 کنیزیں، علماء نے لکھا کہ 100 کنیزیں ساتھ لائی تھی۔ اور ایام اعزاء میں ایک بی بی کا تذکرہ آپ مصائب کے حوالے سے سنتے ہیں، جسے آزاد کیا تھا امام حسین کی کنیز تھی جن کا نام شیریں تھا، جن سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری زیارت کو آئیں گے۔ اور پھر وہ مصائب کا واقعہ ہے کہ جب سر بریدہ سر پہنچے اور بیویاں پہنچی اسیر کر کے، اور وہاں گریہ ہوا، اور شیریں کے خواب میں شہزادی آئیں، شہزادی کونین آئیں، اور انہوں نے کہا کہ شیریں تو نے وعدہ کیا تھا حسین سے، حسین اپنا وعدہ نبھانے آ گیا ہے۔ اور شیریں نہ پہچانی اور بیویوں نے ہائے حسین کہہ کے گریہ کیا۔ تو کہا کہ اے بیویوں تم حسین کو کیسے جانتی ہو؟ حسین تو میرے آقا ہیں جو مدینے میں رہتے ہیں۔ تو کہا یہ حسین کا سر ہے اور میں زینب ہوں۔ اور ایک مرتبہ جناب شیریں کے ہاں گریہ ہوا تو یہ شیریں جناب شہربانوں کی کنیزوں میں کنیز تھیں۔ جب آئی ہیں تو مولا نے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا شاہ زنان، یعنی ملکۃ الزنان، عورتوں کی سردار، عورتوں کی ملکہ۔ تو نام بدل کے شہربانوں رکھ دیا کہ شاہ زنان تو صرف سیدہ کونین ہے، اور احتراماً بی بی نے وہ نام قبول کیا۔ جسے علی لقب دے دے وہ کیسی بعظمت بی بی۔ تو یہ مقام ہے جناب شہربانوں کا۔ دوسرا یہ کہ کہاں سے آئیں، تو بادشاہ ایران کی بیٹی تھی، امام حسین سے عقد ہوا۔ کربلا میں موجود ہونے کے بارے میں بعض علماء کا اختلاف ہے کہ کربلا میں موجود تھیں اور اس کے بعد تہران تک گئیں، لیکن جمہور علماء کی جو بڑی تعداد ہے وہ اس بات پہ قائل ہے کہ یہاں امام سجاد سید ساجدین دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اس کے کچھ عرصے بعد شہزادی اس دنیا سے چلی گئیں، اور جناب شہربانو کربلا میں موجود نہیں تھی۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہترین سوال کا جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہے اور اب تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ یا محمد یا محمد، باغ جنت پر خدا ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر محمد علی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر محمد علی لکھا ہے، سبز پتوں پہسن اور کلی پزہرا، سبز پتوں پہسن اور کلی پزہرا، اور سرخ بھولو پہ حسین ابن علی لکھا ہے، باغ جنت پر۔ آئیے ناظرین اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور علامہ اسد علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں سوال کروں گا۔ جی علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ 5ویں امام کی جو والدہ تھیں ان کا تعلق کہاں سے تھا، اور
ان کے یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں زیادہ ہم لوگ کو اب نہیں پتہ، نہ ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ ان کا عقد امام زین العابدین سے کیسے ہوا، اور اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے پلیز۔ دیکھیے، جس ہستی کا اب تذکرہ ہے یہ وہ مخدرہ، وہ طاہرہ، وہ صدیقہ، وہ باعصمت، وہ باکرامت بی بی ہیں کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ان کا تذکرہ اتنا نہیں ہوتا، مگر امام باقر کے لیے جو لفظ موجود ہے، ظاہر ہے اس ایک جملے میں اس بی بی کی بہت سی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اس ایک بی بی کا رشتہ 4 امامتوں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام حسن کی بیٹی ہیں، نام ہے فاطمہ بنت حسن۔ سبحان اللہ، امام حسین کی بھتیجی ہیں، سبحان اللہ، امام حسن کی بیٹی ہیں، امام زین العابدین کی زوجہ ہیں، امام محمد باقر سبحان اللہ، ان کی والدہ ہیں۔ تو یہ ایک بی بی ہے جس کا رشتہ 4 امامتوں سے ہے۔ سبحان اللہ، اور امام باقر کے بارے میں علامہ ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب المناقب میں یہ جملہ لکھا کہ وہ ہاشمیوں کے ہاشمی تھے، علویوں کے علوی تھے، اور فاطمیوں کے فاطمی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی کیا مطلب؟ جن کی والدہ بھی ہاشمیہ تھیں، بابا بھی ہاشمی تھے، بابا بھی علوی تھے، والدہ بھی علوی تھی، سبحان اللہ، سبحان والدہ بھی فاطمی تھیں، بابا بھی فاطمی تھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے وقفے سے پہلے یہ عرض کیا تھا جناب شہربانو کے تذکرے میں صلوات اللہ علیہ، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ ذریت حسن میں امامت نہیں ہے، امامت چلی ذریت امام حسین سے۔ تو یہ دیکھیے، یہ وہ بی بی، یہ وہ کڑی ہے، یہ شہزادی وہ کڑی ہے کہ جہاں دونوں امامتیں مل گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی امام حسن کے خصائص جناب فاطمہ بنت حسن صلوات اللہ صلی اللہ علیہ سے آئے، اور امام حسین کے خصائص امام زین العابدین سے آئے، اور دونوں امامتیں امام باقر میں آ کے مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک شاخ امامت کی الگ ہو گئی امام حسن کی صورت میں، اور نسل چلی امام حسین سے، لیکن اگر آپ بادی نظر میں دیکھیں اور اس پہ غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی نسل، جتنی شراکت داری امامت کو چلانے میں امام زین العابدین کی صلب کی ہے، اتنا ہی حصہ امام حسن کی بیٹی کی صورت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماں، ظاہر ہے کہ بچوں کا کردار ماں کے بغیر نہیں ہوتا، اور ماں وہ ہستی ہے جس کے بغیر انسان کا وجود دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو اگر امامت چاہے ذریت حسین میں ہو، لیکن آئی ہے حسن کی بیٹی کے وسیلے سے، امام حسن کی شہزادی کے وسیلے سے امامت دنیا میں آئی ہے۔ یعنی امام حسن ان کی نسل بھی امامت میں اتنی ہی شریک ہے جتنی ذریت حسین۔ کیا بات! تو یہ شہزادی کتنی باعظمت اور کتنی باکرامت اور کتنی با منزلت اور با شرف شہزادی ہیں کہ امام حسن کی بیٹی ہیں، امام حسین کی بھتیجی ہیں، امام حسین کی بہو ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھتیجی بھی ہیں، بہو بھی ہیں۔ کیا بات ہے! امام زین العابدین کی زوجہ ہیں، اور 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بھی ہیں۔ کون امام محمد باقر؟ جن کے لیے نبی نے جابر بن عبداللہ انصاری، یقیناً مومنین کو اس نام سے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں سے حدیث قصہ کا آغاز کرتے ہیں، ان جابر بن عبداللہ الانصاری، یعنی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، سبحان، اور نبی اکرم کا زمانہ دیکھا ہے، اور ان سے طرفین کے علماء نے یہ روایت لکھی کہ نبی نے فرمایا کہ میری ذریت میں ایک ایسا آئے گا جو میرا ہم نام ہوگا، اور علم کے سینے کو ایسے شگافتہ کرے گا جیسے شگافتہ کرنے کا حق ہے، اور وہ میرے علوم کو پھیلائے گا، اور جابر دیکھو تم اس کے زمانے کو پالو گے۔ سبحان اللہ، یہ علماء اہل سنت نے بھی لکھا، علماء تشیع نے اس پہ اتفاق ہے کہ کیا کہ نبی نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ جابر دیکھو تم میرے اس بیٹے کو پاؤ گے، اور دیکھو یہ بڑا عظیم مرتبے کا جملہ ہے کہ جابر میرے اس بیٹے کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ جابر نے ساری زندگی امام کا انتظار کیا ہے، اور علماء نے لکھا کہ گلیوں میں پھرتے ہوئے تھے، صاحب در النادر لکھتے ہیں کہ گلیوں میں پھرتے تھے اور آواز دے کے کہتے تھے اینا باقر، اینا باقر، کہاں ہے محمد باقر، کہاں ہے محمد باقر۔ یعنی حضرت جابر کو یقین تھا کہ اگر رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ تم میرا اس کو سلام پہنچانا، تو اب چاہے محمد باقر قیامت کو آتے، سبحان اللہ، سبحان، حضرت جابر زندہ رہتے، چونکہ سرکار دو عالم نے فرما دیا تھا کہ تم تب تک اس دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک میرا سلام نہ پہنچا دو، یعنی کسی امام کے انتظار میں تھے۔
سبحان اور اللہ. حضرت جابر اپنی زندگی گزار رہے ہیں امام باقر کے انتظار میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے محبوب خدا سرکار مصطفیٰ کے ہم نام ہیں, اور امام باقر کو ایک امانت دی ہوئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری, نبی کا سلام, اللہ کے نبی کا سلام ہے جو انہوں نے امام محمد باقر تک پہنچانا ہے. تو جس کے بیٹے پر نبی سلام بھیجیں اس ماں کا مرتبہ کیا ہوگا, سبحان اللہ. جو 4 امامتوں سے نسبت رکھتی ہو. آگے امامت اگر امام زین العابدین سے چلی ہے, امام زین العابدین کربلا میں جہاں سارے جوانان بنی ہاشم کو شہید کر دیا گیا, وہاں ایک مرد باقی ہیں, یا امام زین العابدین باقی ہیں یا امام محمد باقر جو ان کے بیٹے ہیں. اور اب نسل امامت کو زین العابدین سے چلنا ہے. یہ کہہ کے سید الشہداء نے جنگ سے روک دیا تھا. جب آخری ودا لی تو سید الساجدین چاہتے تھے کہ میں جنگ کرنے جاؤں اور اپنی جان کو بابا پہ قربان کروں. کہا نہیں بیٹے, اب نسل امامت کو تم سے چلنا ہے. واہ واہ. تو اگر نسل امامت کو چلنا ہے تو ظاہر ہے کہ تنہا امام زین العابدین سے نہیں, اس میں اتنا ہی کردار جناب فاطمہ بنت حسن صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کا بھی ہے. سبحان اللہ. بیٹی ہیں امام حسن کی اور بھتیجی ہیں امام حسین کی, اور ظاہر ہے کہ خود ہاشمیاں ہیں, علویاں ہیں, فاطمیاں ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو 2 امامتوں سے رشتہ رکھتی ہو, ایک کی بھتیجی ہو, ایک کی بیٹی ہو, ایک کی زوجہ ہو اور ایک امام کی ماں ہو, تو 2 بڑے ہیں, ایک شوہر نامدار ہیں اور ایک بیٹا امام ہے, تو وہ بیوی باکرامت کیسے نہ ہو. تو اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے باب مولد امام محمد باقر میں کہ امام میں پنجم نے یہ روایت کی کہ میری والدہ ماجدہ باکرامت ہستی تھی. اور خود روایت کرتے ہیں 5ویں امام کہ ایک دن ہماری والدہ دیوار کے سائے میں کھڑی تھی اور کرامت یہ ہوئی. اب کرامت دیکھیے اور امام کی ماں کا مرتبہ سمجھیے کہ جو امام کی بیٹی بھی ہے. ایک مرتبہ دیوار دھماکے سے پھٹی اور قریب تھا کہ اس کے سائے میں شہزادی کھڑی ہوئی ہیں کہ دیوار گر جائے, تو ایک مرتبہ دیوار کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے, سبحان اللہ, تو ان کی عظمت کو پہچان, میں ان کی ذریت ہوں, ان کی بیٹی ہوں, تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی خدا نے. تو کہتے ہیں کہ راویوں نے دیکھا اور مجمع نے دیکھا کہ دیوار ہوا میں معلق رہی اور اس کے سائے سے میری ماں, میری والدہ ماجدہ نکل گئی. یہ کرامت ہے. اور پھر میرے بابا نے 100 دینار کا صدقہ میری والدہ ماجدہ کا دیا. اور سید الساجدین جن کی عبادت کا شہرہ, یہ لقب یہ نہیں ہے کہ چاہنے والوں نے دیا, تمام طرفین کے علماء بھی سید الساجدین اور زین العابدین کہتے ہیں. یہ لقب سب نے دیا اور سب اسی نام سے جانتے ہیں. وہ امام صدیقہ کہہ کے یاد کرتا تھا اس بی بی کو, اپنی زوجہ کو صدیقہ کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ چچا کی بیٹی بھی ہیں, زوجہ بھی ہیں, اور نسل امامت کو بھی انہوں سے چلنا ہے, تو کہا یہ صدیقہ ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں, راویہ بھی ہیں. بہت سی روایتیں اور بہت سی دعائیں, چونکہ ظاہر ہے کہ جب 4 امامتوں کا زمانہ دیکھا ہے تو کتنے کچھ علم کے جواہر اور شریعت کے کتنے انمول موتی اس بی بی کے آغوش میں آئے ہوں گے. اور یہ بی بی محدثہ بھی ہیں, روایتیں بھی کی, ان سے روایتیں نقل بھی ہیں. جناب معصومہ قم نے, جیسے امام رضا کی حدیث سلسلۃ الذہب ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا نے, ان کے ان سے بابا نے, اور ان کے ان سے بابا نے فرمایا. اور وہ سلسلہ سند ایسا ہے کہ علماء اہل سنت نے, امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ اگر یہ سلسلہ سند کسی دیوانے کے کان میں پڑھ کے پھونک دیا جائے تو اسے عقل آ جائے. سبحان اللہ. ایسا ہی سلسلہ جناب معصومہ جو بہن ہے امام رضا کی, ان کا بھی سلسلہ سند ہے. اور وہ کہتی, اور اس سلسلے میں ساری فاطمہ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پھوپھی سے, انہوں نے اپنی پھوپھی سے, انہوں نے اپنی پھوپھی سے, اور یہ سلسلہ جا کے ملتا ہے جناب فاطمہ بنت حسن سے, اور وہ کہتی ہیں میں نے اپنی پھوپھی جناب زینب سے سنا. سبحان اللہ. تو روایتیں بھی کی اور بہت سی دعا اور اعمال ایسے ہیں, دعائیں موجود ہیں وظائف کی کتابوں میں. مفاتیح الجنان میں بھی نماز کے قنوت کی دعائیں اور مناجات جو کہ امام سجاد سے انہوں نے روایت کی, وہ دعائیں موجود ہیں. اور کیسے نہ ہو کہ یہ بی بی طاہرہ ہیں, مطہرہ ہیں. اور امام صادق آل محمد جو کہ اس شہزادی کے پوتے ہیں, ان کا فرمان ہے کہ یہ بی بی صدیقہ تھیں اور آل حسن میں ان جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. عظمت یہ ہے اس بی بی کی, اگر یہ پہلو نہ کہوں, اسے اجاگر نہ کیا جائے تو تذکرہ ادھورا ہے. کہ جہاں ایسی عظمتیں اور کرامتیں ہیں, اس بی بی نے اتنے ہی مصائب دیکھے. امام حسن کی بیٹی تو ہیں ہی, بابا کی شہادت دیکھی, بھائی جناب قاسم کی پامالی کو دیکھا, اپنے شوہر نامدار کو اسیر ہوتے دیکھا, اہل حرم کی اسیری دیکھی, زندان کی صحبتیں سہیں,
قید و بند کی صحبتیں کاٹیں، اور جہاں جہاں اہل حرم اسیر رہے وہاں یہ بی بی ساتھ ساتھ رہی، اور جو اپنے 4 برس کے لال محمد باقر کو طوق اور زنجیروں میں دیکھ رہی تھی، اور اپنے شوہر کو، اپنے شوہر نامدار کو، امام وقت کو طوق میں دیکھ رہی تھی، وہ کتنی صابرہ بی بی ہوگی۔ جی قبلہ، بس میں آپ سے آخر میں چاہوں گا کہ آج کل جو یہ وبائی امراض ہے کرونا، اس کے لیے بھی آپ ان کے صدقے میں تھوڑی دعا کرا دیجئے، اور اس پہ تھوڑا دیکھیے یہ امام کا قول بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے کہ ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور یقیناً خدا ہے، پروردگار کا ذکر شفا ہے، تو یہی ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، اور ماہ مبارک کے صدقے میں، کیونکہ ماہ مبارک استغفار کا اس میں پورا عشرہ موجود ہے، شب قدر جیسی عظیم راتیں موجود ہیں، ہم دعا کریں کہ پالنے والے اگر یہ عذاب، یہ وبا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے تو ہم محمد و آل محمد کے صدقے میں، تیرے حبیب کے صدقے میں تجھ سے توسل کرتے ہیں، تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں کہ پالنے والے تو غفیر و رحیم ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور آخر میں یہی دعا ہے کہ پالنے والے جلد سے جلد اس وبا کو ہم سے ٹال دے، تاکہ مسجدیں آباد ہو جائیں، امام بارگاہ آباد ہو جائیں، اور اسی اہتمام سے تیری عبادت بجا لا سکیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب نے بہت زبردست سوال کے جوابات دیے۔ تو ناظرین اب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا